سورۃ الاعراف کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا تھا۔ جب ان پر تباہی آئی تو پھر ان کا رد عمل کیا تھا، ان کے کومنٹس کیا تھے، اپنے بارے میں ان کی سوچ کیا تھی کہ کیا وہ درست ہے، صحیح ہے، غلط ہے، کیا ہے۔ تو وہ اپنے بارے میں اپنی رائے خود ظاہر کرتے تھے کہ ہم ہی غلط ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، بہت سی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، رات کو یا دن کے وقت جب وہ قیل اللہ کر رہے ہوتے تھے تو ہمارا عذاب آیا۔ عذاب آنے کے بعد فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ، ان کا دعویٰ کیا ہوتا تھا، إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، وہ کہتے تھے کہ ہم ہی ظالم تھے۔ آج بھی دیکھ لیں، ہمیں مشکلات جب آتی ہیں نا، ہمارے اندر خامیاں ہوں، غلطیاں ہوں، تو پھر جو لوگ اعتدال پسند ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ اگر یہ وقت ہم نے دیکھا ہے تو اس میں ہماری اپنی غلطی ہے، ہمارے اندر یہ کوتاہیاں تھیں۔ تو جس طرح باغ والوں کا واقعہ ملتا ہے کہ جب باغ ان کا جو ہے وہ نیست و نابود ہو گیا تو انہوں نے خود ہی کہا کہ ہماری سوچ ہی بدل گئی تھی، ہمارے اندر چینج آیا، نیگیٹو چینج تھا نا، منفی تبدیلی۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے تھے، وہ انہوں نے سوچا کہ نہیں اب ذخیرہ کریں گے، تو وہ جو ان کی اپنی ضروریات پوری ہوتی تھی وہ بھی نہیں ہوئی۔ پھر ذخیرہ اندوزی کی طرف جب گئے تو وہ اللہ تعالیٰ نے باغ کو ہی ملیا میٹ کر دیا، اب اپنے لیے بھی کچھ نہیں بچا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی راہ میں جب مال بندہ خرچ کرتا رہے تو کئی آفات جو ہیں وہ ان سے محفوظ رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ قوموں کا رد عمل ہوتا تھا کہ ہم ہی غلط ہیں، ہم نے رسولوں کو نہیں مانا، ہمارے اندر یہ غلطی تھی، اس لیے ہم نے یہ دن دیکھا۔ سورۃ الاعراف میں مزید اللہ تعالیٰ اپنی ساورینٹی اور اقتدار کا بیان کرتے ہیں کہ ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور جو لوگ جن کی طرف رسول آئے ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اگرچہ رسولوں سے ہمدردی کے تحت پوچھا جائے گا، جواب دہی والا نہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ رسولوں نے تو پیغام پہنچا دیا نا، انہوں نے اپنے منصب کے حق ادا کر دیے۔ ہمدردی کے ایک کسی کو عذرائے ہمدردی بھی تو پوچھا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ اس کو لائن حاضر کرنا ہے، جواب دہی وہ نہیں۔ رسولوں سے تو ہمدردی ہے لیکن جو قوموں نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا، نہیں مانا، ان کی جواب دہی ہوگی۔ اللہ عالم بالصواب۔ اب سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا تفصیل سے۔ ابلیس نے جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ریزن پوچھا تو کہتا ہے کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، تو اس کو مٹی سے اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے اپنی برتری اس طرح جو ہے نا وہ ثابت کی، تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی تھی کہ جس خالق نے حکم دیا ہے نا پھر نہ دیکھے کہ کس کے لیے حکم ہے، یہ دیکھے حکم کس کا ہے۔ آپ دیکھیں نا پڑھیا میں بیٹھے کئی دفعہ ایسے معاملے ہوتے ہیں کہ بندہ ایک بندے کو کہتے ہیں یار یہ کہہ رہا ہے چلو اپنی بات چھوڑ دیں، جو ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ذات تو وہ سمجھ ذات ہے، اللہ اکبر، وہ سب سے بڑی ذات ہے۔ تو یہاں سے اس نے جو ہے نا وہ خطا کی، پھر غلطی پر غلطی یہ کہ مزید اس نے مہلت مانگ کے اپنے تکبر کا اظہار کیا کہ اب میں نے ان سے دشمنی نبھانی ہے، آدم سے آگے پیچھے سے دائیں بائیں سے آؤں گا، ان کو میں گمراہ کروں گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو میرے نیک بندے دوسرے جگہ پر آتے ہیں ان پہ تو تیرا تسلط نہیں ہے، ہاں جو نیک نہیں ہوں گے جو اس کے چنگل میں ہیں ان کو تو نہ شکرہ بنا سکتا ہے۔ آدم و حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ٹھہرایا اور شجر ممنوعہ کے بارے میں بتا دیا کہ فلاں جنت کا پھل تم نے نہیں کھانا، لیکن شیطان نے قسمیں کھا کے ان کو جو ہے نا وہ بہکایا کہ میں تو تمہارا جو ہے وہ خیر خواہ ہوں، یہ تم کھاؤ گے تو ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے۔ چنانچہ وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے اور آدم علیہ السلام بھول گئے اور انہوں نے وہ پھل کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے جنتی لباس اتار دیا اور ساتھ پھر انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، وہ جو دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہمارے اوپر رحم نہ کیا، ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔
یہ آدم و حوا نے غلطی کے بعد عاجزی کا اظہار کیا، غلطی کو مانا، اللہ نے معاف کر دیا، شیطان اپنی غلطی پہ ڈٹ گیا، اس کو جسٹیفائی کرنے لگا، بلکہ الٹا بدلہ آدم سے لینا شروع کر دیا، اس لیے اللہ کی بارگاہ سے اس کو دھتکار دیا گیا۔ پھر مزید سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ بنی آدم کو واضح کرتے ہیں کہ یہ لباس تمہارے لیے اتارا گیا، اس کی زینت پکڑو، یعنی ستر جو ہے نا اس سے اور حیا اس سے پیدا ہو، لباس کو تم پہنو۔ ساتھ ہی کہا کہ تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح کہ اس نے فتنے میں تمہارے آبا و اجداد کو یعنی ابوین کو ڈال دیا تھا، ماں باپ کو۔ وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے لیکن تم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ یہ چیز ہے کہ شیاطین نظر نہیں آتے۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ کئی رنگوں میں آ کے بعض دفعہ کسی نیک کا بھی رنگ کیا نظر آ رہا ہے، کسی نیک کی شکل میں وہ آ کر بھی انسان کو بہکاوے میں لا سکتا ہے۔ اس لیے شیاطین کے بہت زیادہ اٹیکس کے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، ضرور طریقہ کار ہوتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات مشہور ہے، سنی ہے پڑھی نہیں ہے لیکن اس میں سبق ہے کہ وہ جا رہے تھے تو آواز آ گئی کہ عبد القادر تو نے تو بڑی اللہ کی بندگی کر دی، اب نہ کیا کر، دیکھیں نا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کو کہا ہے باب ادھر وقت آیا کیا کرے گی، اور میں نے اپنے شیطان رجیم پڑھا، تو پھر دوبارہ کہتا ہے تمہیں تیرے علم نے بچا لیا، پھر اللہ کی پناہ میں آ گئی، یہ اللہ کے فضل نے بچایا، یعنی ایک سے اگلا اٹیک ہوتا ہے۔ تو یہی حال ہے، ہمیں صرف قرآن اور سنت پر اعتماد کرنا چاہیے، ان سین چیزوں پہ نہیں۔ بعض دفعہ ہمارے ہاں خاص کر ادھر دعوے ہوتے ہیں جی فلاں میں وہ جو ہے نا فلاں نیک لوگوں کی روحیں آ گئی اور اس طرح ہوا، وہ کیا پتہ کیا چیز ہے۔ شیطان صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اختیار نہیں کر سکتا، کسی اور کی وہ کہہ سکتا ہے میں فلاں کی روح ہوں، فلاں یہ ہوں، کسی اور کا وہ دعویٰ کر کے گمراہ کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے ہم صرف قرآن و سنت کو پکڑ لیں، یہ ضروری ہے، پھر ہم سیدھی راہ پہ رہیں گے۔ اگر اس سے ہم اس کو چھوڑیں گے اور چیزوں کی طرف تو پھر بہکنے کا امکان ہے۔ اسی طرح سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے پھر وہ لوگ جب دوزخ میں جائیں گے، بعد والے پہلے لوگوں کے بارے میں بڑے غصے میں ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ یا اللہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ان کو تو دگنا عذاب کرنا۔ تو جو پہلے ہیں وہ بعد والوں کے بارے میں کہیں گے کہ یا اللہ یہ خود ہی ہمارے پیچھے چل پڑے تھے، اس لیے ہمیں کیوں زیادہ عذاب ہونا ہے، انہوں نے اپنے عمل خود کیے، انہیں بھی سمجھ تھی تو اس لیے ان کو ان کا عذاب دیا ہے۔ دونوں اپنی اپنی وہاں پہ جو ہے وہ وکالت کریں گے اور اپنا دامن بچائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک سوئی کا جو کونا ہے اس میں سے اونٹ نہ گزر جائے، اس کے سوراخ میں سے تو اونٹ نہیں گزر سکتا، اسی طرح ان کی جان نہیں چھوٹے گی۔ پھر یہاں سورۃ الاعراف ہے نا، اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص طور پر یہ آخری بات آج کے درس کی جنتیوں دوزخیوں کا بڑا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ دوزخیوں کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، ان کا بچھونا آگ کا ہو جائے گا، ان کے اوپر نیچے آگ ہوگی، جبکہ جو جنتی لوگ ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے۔ پھر جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ جنتیوں کے دلوں میں جو ناراضگی ہوگی وہ ختم کر دیں گے۔ ہوتا ہے نا ایک دوسرے کے خلاف ناراضگی ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے جنتیوں کے، ان کے دل صاف ہو جائیں گے ایک دوسرے کے لیے۔ پھر جنت میں جب جائیں گے نا تو پھر ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، جس اللہ نے ہمیں اس کی ہدایت دی اس کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ وہ اللہ کی شکر گزاری کے عالم میں ہوں گے کہ اعلان ہو جائے گا کہ تم اپنے نیک عملوں کی وجہ سے جنت کے وارث بن گئے۔ جب وہ جنت کے وارث بن جائیں گے نا اب وہ جہنمیوں سے مخاطب ہوں گے، بلائیں گے ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، جنتی دوستوں کو کہیں گے کہ ہم نے تو جو اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم نے پورا پا لیا، جو نبیوں کی زبانوں پہ جو قرآن میں تھا جو حدیث میں ہمیں مل گیا، ہمیں نعمتیں مل گئی، تو کیا تم نے بھی وعدہ جو عذاب کا تھا وہ پا لیا؟ قالوا نعم، تو وہ کہیں گے ہاں ہم بھی عذاب میں دوچار ہو گئے۔ اب اس وقت تو سیریس نہیں تھے نہ لیتے، لیکن اب انہیں نظر آئے گا ادھر دوزخ میں کہ یہ حقیقت ہو گئی، لیکن وہ اسی طرح اقرار کریں گے تو اعلان ہو جائے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین۔ اب اعتراف اقرار کوئی دوزیوں کو فائدہ
نہیں دے گا۔ اعلان ہوگا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اللہ کی راہ سیدھی سیدھی میں ٹیڑھ پیدا کر کے لوگوں کے ذہنوں میں شک و شبہات پیدا کر کے ان کو حق سے دور کرتے تھے، خود بھی حق سے دور رہتے تھے۔ اور اسی طرح پھر ان کے درمیان ایک آراف کا مقام ہے جو دوزخ جنت کے درمیان اونچا مقام ہے، تو وہاں پر اصحاب آراف ہوں گے، وہ ان دوزخیوں کو پہچان لیں گے کہ یہ لوگ جو دوزخ میں پڑے ہیں۔ پھر بنادوا اصحاب الجنت ان سلام علیکم، وہ جنتی لوگوں کو پہچان سلام کریں، پکاریں گے آراف والے جو ایک درمیان میں مقام ہے دوزخ جنت کے، اور ان کو پکاریں گے، ساتھ سلام کریں گے۔ داخل تو نہیں ہوں گے لیکن طمع کریں گے کہ کاش ہمیں جو ہے اس میں داخلہ مل جائے۔ لیکن جب ان کی نگاہیں دوزخیوں کی طرف پلٹے گی تو اللہ کی بارگاہ میں پھر دعائیں کریں گے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، یا اللہ ہمیں ظالموں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ پھر ایک طرح کا شکر کا جذبہ ان میں موجود ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ جو آراف والے ہیں دوزخیوں کی یہ حالت دیکھ کے کہیں گے تمہارے پاس تو بڑا مال تھا جس پہ تمہیں بڑا ناز تھا، اب کسی کام نہیں آیا تمہارا مال۔ تو آگے سے پھر ساتھ ہی ابھی مزید وہ انہیں کہیں گے کہ یہ جنتی لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے دیکھو وہ تو جنت میں چلے گئے، تم بڑے پاورفل مالدار تھے، تمہارا مال کسی کام نہیں آیا۔ تو پھر وہاں پہ ظاہر ہے سوائے شرمندگی کے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، تو وہاں پر پریشان ہی وہ دوزخی ہوں گے۔ اور ساتھ ہی پھر وہ آگ والے، وہ جو جہنمی لوگ ہیں جنتیوں سے، اب اتنی ان کی بات ختم ہوگی، آگے نئی بات ہے، جنتیوں سے التجائیں کریں گے، منتیں کریں گے کہ ہمارے اوپر یہ جنتی پانی یا کھانے بہا دو، ہمیں بھی ہماری طرف پھینک دو۔ لیکن جنتی کہیں گے کہ اللہ نے ان کو کافروں پر حرام قرار دیا ہے۔ تو اس طرح ان کی مایوسی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ کیوں؟ ان کا جرم یہ تھا کہ یہ اللہ کے دین کا مذاق بناتے تھے، دنیا نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا، انہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں مزید اس پر یہ ہوگا کہ یہ اعلان ہوگا کہ آج ہم انہیں اسی طرح فراموش کر دیں گے جس طرح یہ اس دن کی ملاقات کو بھلائے بیٹھے تھے اور یہ ہماری آیتوں کا وما کانوا بآیاتنا یجحدون انکار کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا بیان، یہ خاص کر یہ مکمل تقریباً 2 رکوع ان میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، تاکہ اس دنیا میں ابھی موقع ہے کہ انسان اپنی سوچ کو درست کر لے اور جو ہے وہ نیک اعمال کرے تاکہ اس کا اختتام اور اینڈ اچھا ہو۔ اللہ تعالیٰ